اصحاب ایکا مدین کی آبادی بحر قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کی شمالی مغرب میں اس جگہ آباد تھی جسے شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور بشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا اور وہاں میوے دار درختوں اور پھلوں کو اس قدر باغات تھی کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو ایک جن نظر آتا تھا۔ تو اس مناسبت سے اہل مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا اور بعض کے نزدیک یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والی اہل مدین کہلاتی تھی اور دیہات کے رہنے والی اصحاب ایکا کہلاتی تھی۔ قوم مدین کی گمراہی۔ قوم عاد و سمود کے طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ گڑبڑ کرتی تھی۔ معاملات میں کوٹ اور دھاکہ زنی اور مال کی فراوانی نے ان کو اس قدر مغرور و متکبر دیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھی تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور اپنے گزشتہ تباہ شدہ بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی پر اعتراض کرنے شروع کر دی کہ کیا آپ کو آپ کی نماز یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے اور مالدار افراد اور قوم کے بدمعاشوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے ان کو راستہ میں روک کر ڈراتے دھمکاتے اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ شکوک و شبہات پیش کرتے اور دین حق میں ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ نے ان کو بھی روکا لیکن بدباطن لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے اور اپنے لیے اللہ کے نبی کو ایک رحمت سمجھتے اور شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے، الٹا وہ یہ سمجھے بیٹھے کہ شعیب بھی ہماری ملت میں شامل تھا اور ہم سے کٹ کر الگ ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا جو واقعی کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے اور شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ، اور شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے تھے کہ تو کس طرح ہمیں اسی دن سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کیا میرا قبیلہ اللہ سے بھی تم کو زیادہ عزیز ہے اور خدا کو تم نے بولا کر پشت و پشت ڈال دیا ہے، یقیناً جو تم عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کی احاطہ علم میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے انبیاء کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر ڈٹی رہی تھی، اللہ نے ان سے انتقام لیا اور ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی کوئی ناگہانی آفت آ گری، اس لیے آپ بھی واقعی سنبھل جاؤ اور نبی کی مخالفت سے اللہ کا عذاب نہ خریدو۔ لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ناپ تول درست کیا، الٹا اپنے محسن کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا تو ہمارے دن میں واپس آ جائے یا اس بستی سے نکل جا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان کو میں نے ہر طرح سے سمجھا چکا، تو آخری فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم، تم اپنی حملت پر عمل کرتے رہو اور میں اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں، تھوڑی دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔
لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ناپ تول درست کیا، الٹا اپنی محسن کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جا یا اس بستی سے نکل جا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھے کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا، تو آخری فیصلہ سنا دیا کہ اے میرے قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اور میں اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں، تھوڑی دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان گمراہوں پر اپنا عذاب نازل کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان لوگوں پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے: صیحہ یعنی چیخ والی عذاب، رجفہ یعنی زلزلہ والا عذاب یوم الظلہ، سائبان والا دن کا عذاب۔ ان پر عذاب کی یہ صورت تھی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے، پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سایہ کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی وارنٹ کے اور سپاہی کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے، ان پر پہلے بادل سے آگ برسنے لگے اور زمین میں زلزلہ آیا جس سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ آخر اس قوم کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ان پر ایک دواسا اٹھایا جس کے گرمی دلوں کو کباب کرتی تھی۔ یہ دوا جس کو ذلہ سے تعبیر کیا ہے وہاں کی زمین اور پہاڑوں کا دوا تھا جو بوقت زلزلہ پیدا ہوتا تھا۔ ادھر خدا نے زلزلہ بھیجا جس نے تھوڑی دیر میں ان کو ہلاک کر دیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ ایسے آسمانی مصیبت کے وقت مہیب آواز بھی پیدا ہوئی اور اوپر سے دھوئے کا ابر آتشی اور نیچے سے زلزلہ عظیم، اور اس پر ہیبت ناک آواز بری موت کا سامان تھا جس کے تصور سے دل لرز آتا تھا۔ اسی حالت میں انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنا منہ چھپاتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا جو اوندھی کی اوندھی پڑی ہوئی جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متبعین اس بلا سے محفوظ رہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اندھا پڑا ہوا اور ان کے گھروں کو اجاڑ اور لاوارث دیکھا، وہ ان کے گھروں میں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ بڑی حسرت کے ساتھ تعصب اور رنج کر کے ان مردوں سے یہ خطاب کیا: یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف اصی علی قوم کافرین۔ اے میرے قوم، میں نے تم کو اپنے رب کی پیغام پہنچا دی اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، پھر جنہوں نے قبول حق سے انکار کیا ان پر افسوس۔